السلام علیکم سامعین، یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلامی تاریخ کی 10 بڑی جنگیں۔ یہ ایسی جنگیں ہیں جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے جنگ بدر۔ سن 624 عیسوی میں لڑی گئی حق و باطل کی یہ فیصلہ کن جنگ، جس میں مسلمانوں کی قیادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے۔ اس جنگ میں شامل ہونے والے مجاہدین کی تعداد صرف 313 تھی۔ نمبر 2، جنگ قادسیہ۔ جنگ قادسیہ سن 636 عیسوی میں لڑی گئی۔ اس میں ساسانی سلطنت کی قسمت کا ستارہ غروب ہو گیا اور مسلمان دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن کر ابھرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں عراق کے ایک میدان قادسیہ میں لڑی گئی یہ عظیم جنگ، جس میں مسلمانوں کی قیادت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ اس جنگ میں شامل ہونے والے مجاہدین کی تعداد تقریباً 40,000 تھی۔ تیسرے نمبر پر جنگ یرموک۔ جنگ یرموک سن 636 عیسوی میں لڑی گئی، جس میں مشرقی رومی سلطنت یعنی بازنطینی سلطنت کا سب سے اہم صوبہ سوریہ، جو کہ آج کا شام، فلسطین، اردن اور لبنان پر مشتمل ہے، مسلمانوں کی جولی میں آ پڑا۔ یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اردن کے علاقے میں یرموک میں لڑی گئی۔ مسلمانوں کی قیادت جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ اس جنگ میں شامل ہونے والے مجاہدین کی تعداد تقریباً 30,000 تھی۔ نمبر 4 پر جنگ وادی الکبیر۔ یہ جنگ سن 711 عیسوی میں لڑی گئی۔ اندلس یعنی ہسپانیہ و پرتگال، جو کہ اس وقت وندال کہلاتا تھا، یہاں سے گاتھ سلطنت کا خاتمہ ہوا اور مسلمانوں نے 8 صدیوں تک وہاں علم و فن کے چراغ روشن کیے۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں طارق بن زیاد نے کشتیاں جلانے کا حکم دیا، مگر آپس کی نا اتفاقی کی وجہ سے آہستہ آہستہ عیسائیوں نے دوبارہ اس پر قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کی قیادت امیر طارق بن زیاد نے کی۔ اس جنگ میں شامل ہونے والے مجاہدین کی تعداد تقریباً 12,000 تھی۔ نمبر 5، جنگ ملاذ جرد۔ یہ جنگ سن 1070 میں سابقہ عظام اور مشرقی رومی سلطنت کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ نے نہ صرف بازنطینیوں کے پچھلی ایک صدی سے عالم اسلام کی طرف بڑھتے ہوئے قدم روک دیے، بلکہ اناطولیہ یعنی آج کا ترکیہ پر پہلی دفعہ مسلمانوں کا مستحکم طور پر قبضہ ہو گیا، اور یہ قبضہ فتح قسطنطنیہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ مسلمانوں کی قیادت سلطان الپ ارسلان کے ہاتھ میں تھی، جبکہ رومیوں کا بادشاہ رومانوس جنگ میں قید ہوا۔ اس جنگ میں شامل ہونے والے مجاہدین کی تعداد تقریباً 15 سے 20,000 تھی۔ نمبر 6، جنگ حطین۔ جنگ حطین سن 1187 عیسوی میں فلسطین کے مقام حطین میں لڑی گئی۔ تقریباً 88 برس بعد مسلمانوں نے دوبارہ بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور صلیبیوں کے مصر اور شام کی طرف بڑھتے ہوئے قدم روک دیے گئے۔ مسلمانوں کی قیادت سلطان صلاح الدین ایوبی نے کی اور اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 20 سے 25,000 کے درمیان تھی۔ نمبر 7، جنگ تارائن۔ یہ جنگ سن 1192 عیسوی میں ہندوستان کے راجپوت راجاؤں اور گوری سلطنت کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ نے مشرقی ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ کر دیا اور ہندوؤں کا بڑا راجا رائے پتھورا مارا گیا۔ مسلمانوں نے اگلی 6 صدیوں تک ہندوستان پر حکومت کی اور مسلم فوج کی قیادت سلطان محمود غوری نے کی۔ اس جنگ میں شامل ہونے والے مجاہدین کی تعداد تقریباً 80,000 تھی۔ نمبر 8، جنگ عین جالوت۔ یہ جنگ سن 1260 عیسوی میں مصر کے مملوکوں
اور ایران کے ایلخانی منگولوں کے درمیان لڑی گئی۔ اس میں پچھلے 4 دہائیوں سے پوری اسلامی دنیا کو تباہ و برباد کر دینے والے وحشی منگولوں کو پہلی بار شکست ہوئی اور یہ ریلہ فلسطین سے آگے نہ بڑھ سکا۔ مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار جناب رکنالدین بیبرس تھے۔ اس جنگ میں شامل ہونے والے مجاہدین کی تعداد تقریباً 20,000 تھی۔ نمبر 9 ہے جنگ نکوپولس۔ یہ جنگ سن 1396 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ اور یورپ کی متحدہ طاقتوں کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ نے مشرقی یورپ کی قسمت کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں کر دیا۔ اس کو آخری صلیبی جنگ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد یورپ میں مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ قومیت کی بنیاد پر جنگیں لڑی جانے لگیں۔ عثمانیوں کی قیادت سلطان باجزید یلدوم کے ہاتھ میں تھی اور مسلمانوں کی تعداد 20,000 سے زیادہ نہ تھی۔ نمبر 10 جنگ کنواہا۔ یہ جنگ سن 1527 عیسوی میں نوزائیدہ مغلیہ سلطنت اور ہندوستان کے راجپوت راجہ رانا سنگرام سنگھ کے درمیان ہوئی۔ اس جنگ میں راجپوتوں کے تقریباً 3.5 صدیوں بعد ایک بار پھر مرکزی ہند کی طرف بڑھتے قدم رک گئے اور ہندوستان میں مسلمانوں کی سلطنت ایک دفعہ پھر استحکام کی راہ پر چل پڑی۔ تیموریوں کی قیادت ظہیر الدین بابر کے ہاتھ میں تھی اور تقریباً 30,000 سپاہیوں نے شرکت کی۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے اور آپ کا اور دوسروں کا بھلا ہو سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، خود بھی سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی سبسکرائب کرنے کا کہیں۔ شکریہ۔